میں ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں دلوں کے ڈر میں سے، دلوں کی عبادت میں سے ایک ہے الرجا، یعنی امید۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے، امید۔ امید یہ قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ العنکبوت جو 20/9 نمبر کی سورہ ہے، سورہ العنکبوت، اس کی 5ویں آیت میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. అల్లాహ్ను కలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్న వారెవరైనా సరే అల్లాహ్ నిర్ధారించిన ఈ ఘడియ తప్పక రానున్నది అని వారు గ్రహించారు. ఆయన ఇంకా వినేవాడు, అన్ని తెలిసినవాడు. اس میں کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو امید کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو امید یہ دل سے ہوتا ہے، امید یہ دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ تعالیٰ کا جو وقت فکس کیا ہوا ہے وہ آئے گا۔ ملاقات جو کرنا چاہتا ہے اللہ سے، وہ ملاقات کا وقت ضرور آئے گا۔ وہ سمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کون اس سے ملاقات کو پسند کر رہا ہے، کون اس سے ملاقات کو پسند کر رہا ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں، 218 میں دوسرے نمبر کی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 218 میں دیکھیے، బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. అయితే విశ్వసించిన వారు, హిజ్రత్ చేసిన వలసపోయిన వారు, దైవ మార్గములో పోరాడేవారు మాత్రమే దైవ కారుణ్యానికి అభ్యర్థులు. అల్లాహ్ అమితముగా క్షమించేవాడు, అపారముగా కరుణించేవాడు. اس میں کیا بات ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے ہجرت کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایمان لائے اور اپنے گاؤں گھر سب کو چھوڑ دیے ایمان بچانے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ معاف کرے گا اور ان پر رحم کرے گا، ان پر رحم کرے گا۔ اور ایک سورہ الکہف ہے جو 18 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110 پڑھیے، اس میں بھی بات ہے، سورہ الکہف 110 نمبر کی آیت، బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, వారికి ఇలా చెప్పు, నేను మీలాంటి మానవ మాత్రుణ్ణే, కాకపోతే మీ అందరి ఆరాధ్య ద్వైవం ఒకే ఆరాధ్య దైవం అన్న సందేశం వహీ నా వద్దకు పంపబడుతుంది. కనుక తన ప్రభువుని కలుసుకోవాలన్న ఆకాంక్ష ఉన్నవారు సత్కార్యాలు చెయ్యాలి. తమ ప్రభువు ఆరాధనలో వేరొకరికి భాగస్వామ్యం కల్పించకూడదు. دیکھیے اس میں بہت اہم نقطہ ہے کہ اصل میں امید کس کو کہتے ہیں، ورنہ سب کوئی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں ہر ایک کے پاس امید ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں امید کس کو کہتے ہیں اور تمنا کس کو کہتے ہیں فرق ہے، امید اور تمنا میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، ہمارے اوپر وحی ہوتی ہے، میرے اوپر وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، سنو تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہے، معبود برحق تم سب کا ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس آدمی کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی کو کہتے ہیں امید، اسی کو کہتے ہیں امید۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس امید میں کوئی کسی کو شریک نہ کرے،
اور امید اگر کر رہا ہے تو نیک عمل بھی کرے۔ اس میں کیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال بھی کرے۔ دونوں میں تمنا اور امید میں یہی فرق ہے۔ عربی میں رجا والتمنا، رجا اور التمنا، رجا امید کو کہتے ہیں اور تمنا تمنا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمنا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ لیا لیکن اس سوچ کو حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کسان ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں کھیت میں اناج ڈالوں گا اور پھر اناج ہوگا، کاٹوں گا، لیکن خاموش بیٹھا ہے۔ اور ایک آدمی یہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اناج ڈالوں گا اور جا کر کے کھیت میں ہل چلا رہا ہے، ہل چلایا اور بیج بھی دے دیا، تو کون فائدے میں رہے گا؟ جو عمل بھی کیا نا، امید کیا ہوا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، یہ فائدے میں رہے گا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہم کو اللہ سے کیا امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جنت دے گا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو خالی سوچنے سے نہیں ہوگا، امید کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہے اور اس کے راستے بھی بتلا دیے۔ تو امید کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور ہم گناہ کیے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ مٹا دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا جو ذریعہ والا عمل ہے وہ بھی کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے امید۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الرجا ثلاثۃ انواع، کہ رجا امید کی 3 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 قسم ٹھیک ہے، تعریف کے لائق ہے، ایک قسم برا ہے۔ 2 قسم کون اچھے ہیں؟ امید کی 2 قسم اچھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رجاء رجل عمل بطاعت اللہ، ایک آدمی امید کر رہا ہے اور اس امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کی امید لگائے ہوئے ہے، تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ دیکھیے، امید کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے، تو اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے گناہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہا ہے، اور اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کیا، توبہ بھی کیا، تو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ توبہ ہے نا، اور امید بھی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح ہے۔ تیسرا ایک آدمی ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت کی بھی امید ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، لیکن وہ کوئی ذریعہ اپنا نہیں رہا ہے، تو یہ بہت بری امید ہے، یہ صحیح امید نہیں ہے۔ اور لگتا ہے کہ اکثر ہم لوگ اسی تیسری قسم میں ہم لوگ اتنا امید کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا کرے گا، ایسا رحمت کرے گا، ویسے رحمت کرے گا، لیکن امید تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے ذریعے والے عمل نہیں کرتے، اس کے ذریعے کو اپناتے نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہوتی ہے یا تو عذاب سے بچنے کی امید ہوتی ہے، یہ 2 امید ہوتی ہے نا۔ تو ثواب لینے کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا، اور عذاب سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار اور نیک کام کرنا پڑے گا۔ صرف امید یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات ہے، بہت اہم یہ نقطہ ہے۔ تو امید کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ امید کا مطلب ہے ہوا تعمیل الخیر فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، خیر کی امید کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی، اسی وجہ سے وہ دوسرے پر امید کر رہا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ دوسرے پر امید کیوں کر رہا ہے؟ اس کو طاقت نہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو فلاں پر وہ امید لگائے بیٹھا ہے، وہ ضرور دے گا، تو یہ امید ہے، یہ بات صرف اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، ہاں، دنیاوی امید ایک ہوتا ہے، کسی کے بارے میں زندہ آدمی ہے
زندہ آدمی ہے اور اس کے پاس وہ طاقت بھی ہے جو امید لگائے ہوئے ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے یا آخی، اے میرے بھائی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ چیز دیں گے، اور وہ دے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، تو اس امید کو حرام نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر ایک مردہ آدمی ہے، جیسے آج کل مزار میں، درگاہوں میں، وہ مردہ آدمی، مرا ہوا آدمی، اس سے امید لگا ہوا ہے ہمارا بلڈنگ یہی بنا کے دے گا، یہی بنا کے دے گا، میری نوکری لگے گی یہی لگا دے گا، یہ امید جو ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف امید لگانا چاہیے وہ، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں، جس سے امید لگایا ہوا ہے اسے، اس کے پاس اس چیز کو دینے کے لیے طاقت نہیں۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو امید والی عبادت یہ دل میں ہوتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مردوں سے، غائب سے یا جنوں سے امید کرتا ہے، یہ عبادت ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ آج دنیا میں یہی زیادہ ہو رہا ہے، آج دنیا میں یہی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ پڑھ کر کے انشاءاللہ مسائل الجاہلیہ سے ایک تھوڑا سا مسئلہ سنیں گے اور بات ختم کر دیں گے۔ ایک مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں، توکل کو چھوڑتے ہیں، الانابہ پڑھتے ہیں، توکل کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ الانابہ، انابت ایک دل کی عبادت ہے، انابت دل کی عبادت ہے، تو اس کی دلیل قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ اس کی دلیل پڑھیے تو سورہ زمر میں جو 30/9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50/4 میں اصل بات ہے، لیکن 50/3 سے پڑھیے، پوری بات تب سمجھ میں آئے۔ سورہ زمر 30/9 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 50/4 اور 3 کو بھی ملا کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నా తరపున వారికి ఇలా చెప్పు, తమ ఆత్మలపై అన్యాయానికి ఒడిగట్టిన ఓ నా దాసులారా, మీరు అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకండి. నిశ్చయముగా అల్లాహ్ పాపాలన్నిటినీ క్షమిస్తాడు. నిజంగా ఆయన అమితముగా క్షమించేవాడు, అపారంగా కరుణించేవాడు. 54. మీపై విపత్తు వచ్చి పడక ముందే మీరు మీ ప్రభువు వైపుకు మరలండి, ఆయనకు విధేయత చూపండి, ఆ తర్వాత మీకెలాంటి సహాయము లభించదు. بات میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کیا کر کے؟ گناہ کر کے، شرک کر کے، الٹے سیدھے کام کر کے، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف، انیبو منے لوٹو، انابت اسی سے آیا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلَمُوا لَهُ، اور کیا کرو؟ اسی کے لیے تسلیم، سر تسلیم خم کر دو، قبول کر لو، جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، عذاب آنے سے پہلے تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، قبول کر لو۔ ثم لا تنصرون، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں کیا کہا گیا؟ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا، ایک کام کرو، گناہ کیے ہو پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، اسی کو کہتے ہیں انابت، اسی کو کہتے ہیں انابت، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا۔ کیا کہا کہ کب پلٹو؟ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو یہ انابت
یہ ہے کہ ایک عبادت ہے انابت، اور یہ دل سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن میں 3 الفاظ آئے ہوئے ہیں، بہت اہم نقطہ فرق ہے اس میں۔ توبہ بھی رجوع کرنا ہوتا ہے، توبہ میں بھی رجوع کرنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہوتا ہے، اور انابت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اوبہ، اواب، قرآن مجید میں آیا ہے نا اواب، تو اواب قرآن مجید میں آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اواب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے تھے، اور انابت بھی آیا ہے۔ تو یہ سب الفاظ آئے ہوئے ہیں، فرق ہے ان تینوں میں، فرق ہے، توبہ میں بھی فرق ہے، انابت بھی فرق ہے، اور اواب میں بھی فرق ہے۔ دیکھیے بنیادی کئی فرق ہیں، کئی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر ذکر کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو رکھ رہا ہوں۔ توبہ جو ہوتا ہے، توبہ یہ عام مومنوں کے لیے ہے، توبہ عام مومنوں کے لیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ سورہ نور کھولیے، 24 نمبر کی سورہ ہے سورہ نور، اور اس کی آیت نمبر 30 پر 1 دیکھیے۔ توبہ عام مومن، کوئی بھی مومن ہو، جب گناہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 30 پر 1، سورہ نور سورہ نمبر 20 پر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ముస్లిం స్త్రీలు తమ చూపులను కిందకు ఉంచాలని, తమ మర్మస్థానాలకు రక్షించుకోవాలని, బహిర్గతమై ఉండేది తప్ప తమ అలంకరణను బహిర్గతం చెయ్యరాదని, తమ వృక్షస్థలాలపై ఓణిలు వేసుకోవాలని, తమ భర్త లేక తమ తండ్రి లేక తమ మామగారు లేక తమ కొడుకులు లేక తమ భర్త కొడుకులు లేక తమ సోదరులు లేక తమ సోదరీల కుమారులు లేక తమ అక్కా చెల్లెళ్ళ కొడుకులు లేక తమతో కలిసిమెలిసి ఉండే స్త్రీలు లేక తమ బానిసలు లేక ఇతరత్రా ఉద్దేశాలు లేకుండా తమకు లోబడి ఉన్న పురుష సేవకులు లేక స్త్రీలు గుప్త విషయాల గురించి ఇంకా తెలియని బాలురు వీళ్ళ ఎదుట తప్ప ఇతరుల ఎదుట తమకు అలంకరణను అందచందాలను కనబడనివ్వకూడదని, దాగి ఉన్న తమ అలంకరణను ఇతరులకు తెలిసిపోయేలా తమ కాళ్లను నేలపై కొడుతూ నడవరాదని వారితో చెప్పు. ముస్లింలారా, మీరంతా కలిసి అల్లాహ్ సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపం చెందండి, తద్వారా మీరు సాఫల్యం పొందవచ్చు. دیکھیے بہت کچھ باتیں ہیں، آخر میں کیا بات ہے؟ مسلم الارا ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، الفاظ دیکھیے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب توبو، توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف۔ جب لوٹو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں عام مومنوں کو کہا گیا ہے کہ توبہ کرو۔ اسی وجہ سے ایک بنیادی فرق جب ایک ساتھ یہ الفاظ آتے ہیں تو توبہ کا معنی عام مومن لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اور انابت میں جو اللہ کے مومن لوگوں میں بھی کچھ خاص لوگ رہتے ہیں، صالحین لوگ، اولیاء جو اللہ کے بہت مقرب بندے رہتے ہیں، ان کے لیے انابت کا لفظ ہوتا ہے، ان کے لیے انابت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ 30 پر 3 پڑھیے۔ కరుణామయుణ్ణి చూడకుండానే అతనికి భయపడుతూ అల్లాహ్ వైపునకు మరలే హృదయాన్ని తీసుకొచ్చిన వారికి ఇది ప్రత్యేకించబడింది. من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتے ہیں، کیسے؟ بالغیب، غیبت میں ڈرتے ہیں۔ وجاء بقلب منیب، بقلب منیب، اور وہ منیب دل لاتے ہیں، منیب دل، انابت دل سے ہوتا ہے، پلٹنے والا دل، یہ رحمان کے مقرب بندوں کا ذکر ہے، رحمان کے مقرب بندوں کا ذکر ہے جو عام مومن سے تھوڑا اونچا رہتے ہیں۔ عام مومن، ہم لوگ مومن ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے۔
وہ اس طریقے سے تو جو خاص مومن اولیاء اللہ رب العالمین کے مقرب بندے رہتے ہیں وہ جب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں وہ کیسے پلٹتے ہیں جانتے ہیں؟ نیکی کر کے. اور عام لوگ گناہ کر کے پلٹتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، بات سمجھیے. عام لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن مقرب بندے جو ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ان کو ڈر لگا رہتا ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی کہ قبول ہوگا کہ نہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اور تیسرا جو ہے اواب، یہ پیغمبروں کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں اواب. جب پیغمبر نبی رسول جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، تو اس کو اواب کہا جاتا ہے. اس کو اواب کہا جاتا ہے. سورہ صاد دیکھیے، سورہ صاد جو 30 پر 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 4 دیکھیے. 30 پر 8 نمبر کی سورہ اور آیت نمبر 30 پر 40 پر 4. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. గడ్డి పడకలపై కట్టను చేత్తో పట్టుకుని పుట్టు, ప్రమాణ భంగాన్ని పాల్పడకు అని మేమతనికి సెలవిచ్చాం. వాస్తవానికి మేమతన్ని సహనశీలునిగా పొందాం. నిశ్చయముగా అతను మంచి దాసుడు, ప్రభు వైపు అమితముగా మరలేవాడు. یہ کن کا ذکر ہے جانتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام کا. ایوب علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو کچھ کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک یہ ہے جھاڑو وغیرہ کی طرح بتیاں رہتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو ملا کر کے ان کو مارو. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا یہاں، وہی بات ہے نا، جھاڑو کی کاڑی سے مارو، کٹے سے. تو جھاڑو کے جو تنکے رہتے ہیں، تنکے ایک کٹھا کر کے ان کو مارو، ایک کٹھا کر کے ان کو مارو اور اپنے قسم کو توڑ دو. قسم کھا لیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام نے. اس کی تفسیر میں پڑھیں گے تو بات معلوم ہوگی. اور کیا کہا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وَنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. بہت اچھا بندہ، اور وہ اواب بہت زیادہ پلٹنے والا بندہ ہے. تو کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ پیغمبر تھے نا. اسی طریقے سے دیکھیے سورہ صادی میں 30 نمبر کی آیت دیکھیے. اواب کے لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మేము దావూద్ అలైహిస్సలాం, సులైమాన్ అలైహిస్సలాం అనే కొడుకును ప్రసాదించాము. అతను ఎంతో మంచి దాసుడు, నిత్యం మా వైపుకు మరలేవాడు. دیکھیے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. داؤد علیہ السلام کے لڑکے سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت اچھے بندے ہیں، انہو اواب، اور وہ زیادہ پلٹنے والے ہیں. تو پیغمبر کے لیے اواب لفظ استعمال ہوا. اسی طرح اسی سورہ میں 17 نمبر کی آیت پڑھیے. 17 نمبر کی آیت پڑھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, వారు చెప్పే మాటలపై ఓపిక పట్టు. మా దాసుడైన దావూదు అలైహిస్సలాంను జ్ఞాపకం చేసుకో. అతడు మహాశక్తివంతుడు. నిశ్చయముగా అతడు అల్లాహ్ వైపుకు అధికముగా మరలేవాడు. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کر لیجئے. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمارے بندے ہیں ان کو یاد کیجئے. وہ ہاتھ والے تھے، بولے تو ہاتھ سے کام کرتے تھے، طاقت ان کو تھی. اور وہ کیا تھے؟ انہو اواب، اور بہت زیادہ پلٹنے والے تھے. تو یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے. اور بہت سارے علماء نے اور کچھ بیان کیا ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور ثواب لینے کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو انابت کہتے ہیں. اور ایسے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتا ہے اس کو اواب کہا جاتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. بہرحال
دل سے اللہ کی طرف پلٹنا ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، دوسرے سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔